دعا کا رنگ نہیں ہوتا، مگر یہ جب رنگ لاتی ہے تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ انسانوں کو دعا مانگنا نہیں سکھاتا۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو۔ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے وہ خوب جانتا ہے۔ اچھا وقت انہی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتے۔ زندگی کو اتنی زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے زندہ بچ کر کوئی نہیں گیا۔ حضرت خدیجہ پہلی عورت تھی جنہوں نے نکاح کا پیغام نبی کو بھیجا۔ یوں اللہ نے ان کے ذریعے لڑکی کو خود اپنا خاندان پسند کرنے کی آزادی دی۔ کتنی امید ہے نا اس آیت میں۔ ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو تم، اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔ تھک گئے ہو، دیکھو پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا۔ راحتیں جلد نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ تمہارے زبان کو مانگنے کی اہمیت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعا پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ کسی کا ملنا دعا سے بھی ممکن نہیں ہوتا، وہ چیزیں بھی تہجد سے مل جاتی ہیں۔ صبر کی ایک بات تو بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ مذہب کے نام پہ لوگ اتنی عبادت نہیں کرتے جتنی بحث کرتے ہیں۔ ٹھکانہ خبر ہے تیرا، عبادت کچھ تو کر غافل۔ کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جایا نہیں کرتے۔ جب آپ اللہ کی نہیں سنتے، وہ آپ کے ہاتھ میں سب کچھ تھما کر آپ کو بے سکون کر دیتا ہے۔ ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو تلاش کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں گلے لگانا اتنا خوبصورت کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کے دائیں طرف دل نہیں ہوتا، اسی لیے وہ خالی ہوتا ہے، اور جب آپ گلے لگتے ہیں تو آپ کے دونوں طرف دل ہوتا ہے۔ بس انتظار کیجئے، تمہارا رب تمہارے دل سے نکلی ہوئی پکار سنتا ہے۔ ہمیشہ یہی سوچ کر جیو کہ میرے اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اگر وہ میرے اعمال کے برابر دیتا تو میرے پاس آج کچھ بھی نہیں ہوتا۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں، اللہ پر کرو۔ صبر کرنے سے اللہ وہ بھی دیتا ہے جس کی امید نہیں ہوتی، اور مانگنے سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کی امید ختم ہو جاتی ہے۔